اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، انہیں قرآن کی حقانیت کے متعلق بتایا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ مل کر جھکنے والوں میں جھکنے کا انہیں حکم دیا گیا، حق اور باطل کو آپس میں گڑمڑ نہ کرنے کا اور حق کو نہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اب یہاں پر پہنچ کر خصوصی طور پر خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے ہے کہ تم لوگوں کو تو بڑی بڑی تقریریں کر کے، بڑے بڑے بیانات دے کر نیکیوں پر ابھارتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور جب تمہاری اپنی باری آتی ہے تو تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام تھا، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو اس بات کو کہ جو کام نیکی کا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس پر خود عمل کروں۔ ہمارے ہاں اسے قول اور فعل کا تضاد کہا جاتا ہے، قول اور فعل کا تضاد، کہ بندہ لوگوں کو کہے، بڑی اچھی اچھی باتیں بتائے اور خود وہ کام نہ کرے۔ اور اردو کا محاورہ بھی ہے، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے پریکٹس واٹ یو پریچ، جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر خود پہلے عمل کرو۔ یہ تمام معاشروں کے اندر مشترکہ بات ہے کہ اچھا انسان وہی ہے کہ جو کہتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے، جو خود تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہو، لوگوں کو بیان کرنے کی حد تک تو بہت زیادہ لفاظ ہو، لیکن جب اپنی باری آئے تو وہ کام نہ کرے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہی بات آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں والدین اپنے بچوں کے سامنے انہیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی ان نیکیوں پر عمل پیرا ہیں، تو وہ بچے اس گھرانے کے ان نیکیوں کو کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ نماز پڑھو، اور ابا جان خود جو ہے وہ نماز کے وقت میں بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ مسجد جا رہے ہیں، ابا جان میچ دیکھ رہے ہیں، اور بچے کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تو وہ بچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر پڑھ بھی لے گا ڈر کے مارے تو بڑا ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ابا خود تو پڑھتے نہیں ہیں، مجھے کہتے رہتے ہیں۔ یا اماں کہے بیٹی سے کہ تم پردہ کیا کرو اور خود نہ کرتی ہو، تو بیٹیاں پردہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کے بچے وہ کام کر لیں جو آپ نہیں کر رہے۔ اس لیے جب آپ چاہیں اپنی نسل کی اصلاح تو پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے آپ کو دین پر لگائیں، پھر آپ کے بچے خود بخود آپ کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ بچہ والدین سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے وہ علماء جو اپنے عوام کے آگے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں، لیکن جب خود ان باتوں پر عمل کرنے کا وقت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں چور راستے جو انہوں نے بنائے ہیں شریعت میں ہیلا کرنے کے لیے۔ وہ کتاب الحیل کے حافظ ہیں، ان کو معلوم ہے ہیلا کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہیلا کر کے وہ اپنے نفس کو مطمئن تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کی شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ علماء کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ اس پر عمل کرنا لازم ہے جتنا عوام کے لیے۔ یہی بات اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء سے فرمائی اور ان کے توسط سے ہم تک پہنچائی ہے کہ تم بھی یاد رکھو
کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کیا کریں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، لہٰذا ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے، علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، بہتر یہ ہے کہ علم ہی حاصل نہ کرو، جاہل کے جاہل رہو، اور اللہ کے پاس جا کر کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جواب صحیح ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لایا جا رہا ہوگا تو اللہ ان سے سوال کرے گا، سورہ فاطر میں ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں جاننے والا جان لیتا؟ تمہیں اتنی زندگی دی تھی ہم نے، 60 70 80 سال کی زندگی، جس میں تم نے سارے کام دنیا کے تو سیکھ لیے، لیکن نہ سیکھا تو میرا قرآن نہ سیکھا، اور اس پر تم نے بہانہ یہ بنایا کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو عمل تو ویسے بھی کرنا تھا۔ کیوں کہ زندگی میں اللہ نے موقع ایک ہی بار دیا ہے بندے کو، سیکھ کر عمل کر کے جنت بنا لے، یا پھر جاہل رہ کر بے عمل رہ کر جہنم کما لے، دوسرا راستہ تو کوئی نہیں ہے، واپسی کوئی نہیں دنیا میں۔ تو کیوں نہ اس زندگی کو غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں پہلے، اس کے بعد اس پر عمل کی نیت کریں، عزم کریں کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں باتیں ایک ساتھ کرنی ہیں، علم، عمل اور لوگوں کو نصیحت، تب جا کر آپ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قول کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور خود بھی اس دعوت پر عمل کرے، نیک اعمال کرے، اور یہ اعلان کرے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے، جو اللہ کے لیے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجیے، اگر ایسا نہیں کرتے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ میں 2 احادیث سناتا ہوں، آپ کو اس عذاب کی سختی کا اندازہ ہوگا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی ان لوگوں میں سے نہ کرے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، یجاء بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ، اس کے جسم سے اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر آ جائیں گی، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَا، اور وہ اپنی ہی آنتوں کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ایک تو جہنم میں جل رہا ہے، اس کے بعد اپنی آنتیں اس کی باہر نکل پڑی اور ان کے گرد چکر لگا رہا ہے جیسے کسی گدھے کو مجبور کیا جائے چکی کے گرد چکر لگانے پر۔ تو جہنمی جو جہنم میں جل رہے اور وہ اس کو پہچانتے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو کر اس کے پاس آئیں گے، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ، اور اس کے پاس آ کر کہیں گے اَيْ فُلَانَ مَا شَأْنُكَ، اس کا نام لے کر کہیں گے یہ تیرے ساتھ کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ جہنم میں ہم بھی جل رہے ہیں، ہم بھی عذاب میں ہیں، اور بھی دنیا عذاب میں ہے، لیکن تیرا عذاب تو بڑا عجیب ہے، یہ عذاب تو کسی اور کو نہیں مل رہا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ ہاں تو وہی بندہ ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو وہی بندہ نہیں ہے جو لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے نیکی کی باتیں کرتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور ہمیں تو برائیوں سے روکتا تھا، تو وہی بندہ ہے نا؟ وہ کہے گا نعم، ہاں میں وہی بندہ ہوں، کنت آمرکم بالمعروف، میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، ولا آتیہ، لیکن خود وہی نیکی کا کام میں نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر، اور میں تمہیں برے کام سے روکتا تھا،
وآتیہ، لیکن خود وہی برا کام کرتا تھا۔ آج وہ فتوے لکھنے والے، وہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، وہ قاری، وہ حافظ، وہ عالم، یا وہ عام لوگ جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لمبی لمبی نصیحتیں کرتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے اس بات میں نصیحت ہے کہ اپنی اصلاح کریں، کہ اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے، کیونکہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے اور وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ کوئی عالم کسی اپنے متبع کو جہنم سے نہیں نکال سکتا، متبعین کی پوری جماعت مل کر بھی کسی عالم کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ وہاں پر کوئی پیر اپنے ماننے والوں کو آواز دے کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں سے نکالو، اور کوئی ماننے والے اپنے پیر صاحب کو بلا کر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہاں سے نکالو۔ وہاں پر صرف ایک داروغہ ہے جہنم کا، جس کا نام مالک ہے۔ اسے جہنمیوں کی چیخ اور پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اللہ رب العزت نے جو کہا ہے وہ اتنا ہی کرے گا، اور اس کو یہی کہا ہے کہ اب یہ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ لہٰذا اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو کہیں گے اس پر پہلے خود عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد میں ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، سند اس کی صحیح ہے، انس ابن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ رأیت لیلۃ اسری بی، میں نے جس رات مجھے معراج کرائی گئی ہے اس رات میں نے یہ معاملہ دیکھا، رجالا تقرض شفاہم بمقارید من نار، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا معراج میں کہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور وہ کینچیاں بھی آگ کی ہیں، آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہونٹ کتنا نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہے، تو کینچی سے ہونٹ کاٹا جانا اور آگ کی کینچیوں سے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کر گئے تھے معراج پر، سارا کچھ دکھایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، سب کچھ دکھایا۔ تو پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون ہے جن کو اتنا عجیب عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرمایا جبریل امین نے، ہؤلاء خطباء من امتک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جمعے کا خطبہ دینے والے، لوگوں کو درس دینے والے، لوگوں کو نصیحتیں کرنے والے۔ یأمرون الناس بالبر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، افلا یعقلون، لیکن انہوں نے عقل حاصل نہ کی، سمجھ حاصل نہ کی۔ یہ بہت برا انجام ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، کیونکہ یہ نصیحت کرنا اللہ کی توفیق سے ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نیکی کا حکم کرتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی سے رکتے ہیں۔ ان لوگوں میں شامل نہ کر جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بری صفت سے بچائے۔ آگے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا، بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ۔